بہت دور ایک پہاڑی علاقے میں ایک گاؤں آباد تھا۔ اس میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام مان اور دوسرے کا فان تھا۔ مان پہاڑ کی چوٹی پر جب کہ فان پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا۔ وہ بچپن کے دوست تھے مگر ان کی عادتوں میں بہت فرق تھا۔ مان انتہائی سنجیدہ اور تنہائی پسند آدمی تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا اور دوسروں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کبھی کسی کے گھر نہ جاتا نہ دوسروں کو اپنے گھر بلاتا۔ شام کو گاؤں کے مرد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر چائے خانے پر جمع ہو جاتے اور دنیا جہان کی باتیں کرتے مگر مان کبھی وہاں کا رخ نہ کرتا۔ بس وہ بے دلی سے اپنے کھیت میں کام کرتا رہتا ہوتا یا لوگوں سے نظریں چرائے راستے پر آتا جاتا نظر آتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے اداس آدمی ہے۔ اس کے برعکس دوسرا دوست فان جو پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا ایک ہنسمکھ آدمی تھا جو ہمیشہ خوش باش نظر آتا، لوگوں سے میل جول رکھتا، ان کی ترکیبات میں شریک ہوتا، انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرتا۔ اس نے جب دیکھا کہ مان دن بہ دن رنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس نے لوگوں سے ملنا جلنا بالکل بند کر دیا ہے، تو وہ فکرمند ہو گیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ کئی دن تک سوچ بچار کے بعد آخر اسے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ آغاز بہار کے ایک دن جب خوشگوار ہوا چل رہی تھی، وہ پھلوں کی ٹوکری کندھے پر رکھے مان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ ماں نے دروازہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ فان نے اسے سلام کیا اور ٹوکری اس کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے بولا، تم تو ملنے آتے نہیں، میں نے سوچا میں خود ہی مل آؤں، لو یہ میرے باغ کے پھل ہیں۔ ماں نے اسے اندر بلایا، دونوں بیٹھ گئے۔ فان اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا لیکن مان بہت کم بول رہا تھا۔ آخر فان نے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ نہیں، اس نے اداسی سے کہا۔ پھر تم نے ایسا رنجیدہ منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ چلو بازار کا چکر لگا کر آتے ہیں، سنا ہے سردیوں کے لیے خان بابا کے پاس اچھا کپڑا آیا ہے۔ مان اس کے ساتھ چل دیا۔ فان نے اپنے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا خریدا اور دوسرا مان کو بھی تحفہ دلا دیا۔ مان منع کرتا رہا مگر فان نہ مانا۔ پھر دونوں رخصت ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ چند دن بعد فان پھر جال ہاتھ میں پکڑے جھاڑیوں کو ڈنڈے سے ہلاتا ادھر ادھر نظریں گھماتا اس کے گھر کی طرف نکلا اور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے آواز لگائی، مان باہر آؤ، میں نے آج ایک عجیب و غریب پرندہ دیکھا ہے۔ اس کے پر نیلے، جسم سبز اور آنکھیں لال تھیں۔ وہ اسی طرف اڑ کر آیا، آؤ اسے تلاش کرتے ہیں۔ مان لمبی تانے سو رہا تھا۔ وہ سمجھا گاؤں پر کوئی آفت نازل ہو گئی ہے۔ وہ بڑبڑا کر اٹھا اور پاؤں میں چپل پہنے بغیر گھر سے دوڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر فان نے ٹھٹھا لگایا۔ اسے ہنستے دیکھ کر مان ناراض ہو کر واپس جانے لگا لیکن فان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے چل دیا، او یار، بلا وجہ دن میں سونا جوان آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ دونوں قریبی جنگل میں چلے گئے اور وہاں دیر تک گھومتے رہے۔ وہ پرندہ ڈھونڈتے ہوئے باتیں بھی کر رہے تھے۔ مان کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ پھر تھک کر فان بولا، جانے وہ پرندہ کہاں گیا؟ چلو چھوڑو، آؤ کچھ کھا پی لیں۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے بیسنی روٹی اور اچار نکالا اور بولا، آؤ، دونوں چیزیں بہت مزیدار ہیں، تمہاری بھابھی نے بنائی ہیں، مزہ آ جائے گا۔ ایسا لگتا ہے تم گھر سے تیاری کر کے چلے تھے۔ مان بولا، ہاں، میں ہر کام منصوبہ بندی سے کرتا ہوں۔ فان بولا۔ دونوں گھاس پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ فان نے کہا،
تمہیں شادی کر لینی چاہیے، میں یوں ہی ٹھیک ہوں۔ مان بولا، مجھے تو نہیں لگتا کہ تم خوش ہو۔ فان بولا۔ مان اس سے دوسری باتیں کرنے لگا۔ فان سمجھ گیا کہ مان ابھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے دوبارہ وہ بات نہ کی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ پھر ایک دن اسی طرح فان ہاتھوں میں بڑا سا ڈبہ اٹھائے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے مان کے دروازے پر آواز لگا رہا تھا، مان مان دروازہ کھولو، کیا تم اپنے سب گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہو؟ مان نے دروازہ کھولا تو وہ چل آیا۔ دوست مجھے مبارکباد دو، آج میری سالگرہ ہے، مجھے اس دنیا میں آئے 25 برس گزر گئے ہیں۔ مان بہت مشکل سے مسکرایا اور اسے مبارکباد دی۔ دونوں اندر آ بیٹھے۔ فان ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، میں آج بہت خوش ہوں، آج کے مبارک دن میں اس دنیا میں آیا تھا۔ ماں نے گردن ہلائی، پھر کچھ سوچ کر بولا، مگر ابھی 2-3 مہینے پہلے تو تمہاری سالگرہ تھی۔ وہ میری نہیں، میری شادی کی سالگرہ تھی۔ اچھا چھری لاؤ، میں کیک کاٹوں، اور ہاں کنجوسی نہیں چلے گی، تمہیں مجھے کوئی نہ کوئی تحفہ بھی دینا ہوگا، چاہے وہ مرغی کا سر ہی کیوں نہ ہو۔ ماں نے زوردار کہکا لگایا، پھر وہ چھری لایا۔ فان نے کیک کاٹا اور مزے سے کیک کھانے لگے، ساتھ ہی اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ بھی کر رہے تھے۔ فان بولا، تمہیں یاد ہے بچپن میں ہم اخروٹ توڑنے جنگل میں جایا کرتے تھے اور ایک دفعہ ہمیں وہاں چڑیل نظر آئی تھی؟ ہاں اچھی طرح یاد ہے، ہم اس سے ڈر کر بھاگ گئے تھے، تم گر گئے تھے اور سر پر چوٹ لگی تھی، کئی دن تک تمہیں آرام کرنا پڑا تھا۔ اسی دوران وہ چڑیل اور بھی کئی لوگوں کو نظر آتی رہی۔ آخر سب نے وہاں جانا چھوڑ دیا، مگر بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ ایک بے گھر عورت تھی، اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ مان بولا۔ فان نے گردن ہلائی اور بولا، واہ تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے، مجھے حیرت ہے جب تم لوگوں سے ملتے ہو تو ان سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ بس مجھے زیادہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ مان شرما کر بولا، ہاں کم بولنا اچھی بات ہے، لیکن دلچسپ اور اچھی باتیں سب شوق سے سنتے ہیں۔ فان بولا۔ مان سر ہلانے لگا۔ غرض وہ دیر تک خوش گپیاں کرتے رہے، پھر فان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر فان نے حکمت عملی بدلی، اب وہ خود نہیں جاتا تھا بلکہ مان کو بلا لیتا۔ ایک دن اس نے اپنے گھر کے آگے سے گزرتے پھیری والے سے، جو پہاڑ کی چوٹی تک جاتا تھا، اپنا پیغام بھیجا، آج میرے بیٹے کا نتیجہ نکلا ہے، وہ اپنی جماعت میں اول آیا ہے، دوپہر کو گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب ہے، تمہارا بھتیجا کہتا ہے کہ چاچا کے بغیر مزہ نہیں آئے گا، لہذا تم فوری چلے آؤ۔ پیغام پڑھ کر ماں نے گہری آہ بھری، اس کا دل کہیں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔